السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نیند کے حوالے سے۔ یعنی کئی لوگ، کئی خواتین، کئی مرد، خاص طور پر بوڑھے افراد جو ہیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں نیند نہیں آتی، جسم بے سکون رہتا ہے۔ اور لازمی بات، جب جسم بے سکون اور نیند پوری نہیں ہوگی تو جسم تھکا تھکا اور تھکاوٹ سے بھرپور ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیلاً بات کروں گا، اور انشاءاللہ بہترین آپ کو ایک ایسی چیز بھی بتاؤں گا، اگر وہ آپ ڈیلی روٹین میں اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو بھرپور نیند بھی آئے گی اور جسم سکون میں بھی رہے گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے، نیند کی کمی۔ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی علامات ہیں جس کی بنا پہ ہم اس کو تشخیص کر سکتے ہیں کہ کون سا ایسا سبب ہے جو نیند کے نہ آنے میں آڑے آ رہا ہے۔ تو اس کے بنیادی اسباب میں سے تو بعض دفعہ یہ جو ہم کھانے پینے کی ہماری روٹین ہے، جب ہم کھانوں کے اندر بے احتیاطی کرتے ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال ہے، یا چکنائیوں کا زیادہ استعمال ہے، یا گیسز پیدا کرنے والی جو بادی غذائیں ان کا زیادہ استعمال ہے، تو بعض دفعہ یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کو غذا کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھرپور غذا کھاتے ہیں، خاص طور پر رات کے اوقات میں بھرپور ڈٹ کے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے فوراً بعد سو گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ غذا پراپر طریقے سے ہضم ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ گیسز پیدا ہوتی ہیں۔ وہ گیسز جب نفوذ کرتی ہیں دماغ کے اوپر، پورے جسم کے اندر، تو اس ٹائم یہ کہہ لیں کہ نیند کے اندر وہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ نیند کی جو ایک جیسے کہ گہری نیند ہے وہ اس کے اندر خلل واقع کر دیتی ہیں، خلل پیدا کر دیتی ہیں۔ یکدم آنکھ کھل جاتی ہے، بعض دفعہ بندہ ڈر بھی جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کی کیفیت بھی بعض دفعہ دیکھنے میں آئی ہے۔ تو غذا پراپر طریقے سے استعمال کرنی چاہیے، بادی غذاؤں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، اور ٹھوس غذائیں، چکنائی سے بھرپور غذائیں، لحمیات سے بھرپور غذائیں یا تلی ہوئی غذاؤں سے خاص طور پہ رات کے اوقات میں پرہیز کرنا چاہیے۔ صبح آپ ڈٹ کے ناشتہ کریں، دوپہر ٹائم ڈٹ کے آپ کھائیں، لیکن رات کا کھانا آپ ہلکا پھلکا کھائیں، تو انشاءاللہ آپ کی نیند بھرپور ہوگی۔ اور ایک اور جو سب سے اس میں بنیادی چیز جو ہے کہ سیر، واک، یہ آپ ڈیلی روٹین میں صبح اور شام کے اوقات پہ واک لازمی کریں، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد کم از کم آدھا پونا گھنٹہ آپ، چاہے گھر کے سین کے اندر، چاہے چھت کے اوپر، چاہے اگر آپ کی گلی کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے یا پاس کوئی گراؤنڈ ایسا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے لازمی آدھا پونا گھنٹہ آپ سیر کریں، تو انشاءاللہ ان اقدامات سے بھی آپ کی ایسا نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں بنیادی اسباب کے اندر بعض دفعہ یہ ایسی میڈیسنز کا زیادہ استعمال، جس کی وجہ سے گرمی اور خشکی جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ جسم کے اندر گرمی اور خشکی کے بڑھنے کی وجہ سے بھی نیند کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اگر جسم کے اندر خشکی واقع ہوگی ہے، سر کے اندر خشکی واقع ہو گئی ہے، تو اس کا بہترین علاج جو ہے وہ بادام کا تیل ہے، مغزیات کا زیادہ استعمال ہے۔ یعنی آپ 5 سے 7 دانے بادام، 3 سے 5 دانے آپ اخروٹ، یہ آپ ڈیلی روٹین میں دودھ کے ہمراہ ان کو کھانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ یہ جب دماغ کو تری پہنچے گی، دماغ کو تقویت پہنچے گی، تو ایسا ایسا آپ کا دماغ طاقت میں آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی نیند کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، جو نیند کی کمی کے جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ایک اور جو چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب دماغ کے اندر خشکی ہو تو اس کا سر کے اوپر مالش، خاص طور پہ یہ بادام کے تیل کی، ناریل کے تیل کی، یہ اپنی خاص طور پہ یہ جو کنپٹیاں ہیں، یہ جو سر کا اگلا حصہ جو ہے درمیانی، یہاں پہ اچھے طریقے سے آپ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ سر کا مساج کریں۔ جو ہی وہ تیل آپ کی جلد کے اندر نفوذ کرے گا تو ایسا ایسا آپ کی نیند کی کمی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دھنیا جو ہے،
یہ دھنیے کا باقاعدہ پرفیوم بھی مل جاتے ہیں دھنیے کی خوشبو والے. تو آپ اپنے جب آپ اپنے کمرے میں جائیں تو اپنے بستر کے اوپر وہ سپرے جو ہے وہ اپنے لازمی اپنے بستر کے اوپر کر دیں، اپنے پورے کمرے میں کر دیں دھنیے کی. تو وہ آپ دیکھیں گے اگر چند دن اگر آپ لگاتار کرتے ہیں آپ کہیں گے یار مجھے بہت گہری نیند آ رہی ہے، کیونکہ دھنیے کے اندر جو خوشبو ہے، جو اس کی اندر وہ ایک خاصیت موجود ہے کہ وہ دماغ کو سکون مہیا کرتی ہے. اس کے علاوہ اطریف الکشنیز کے نام سے یہ معجون بھی ملتی ہے. تو یہ اگر آپ معجون صبح و شام آدھا آدھا چمچ اگر آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی نیند جو ہے بھرپور آئے گی. اس کے علاوہ دھنیا جو ہے یہ اس کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ اس کی خوشبو گہرے سانس لے کے اس کی خوشبو سونگیں. جب آپ اپنے بستر کے اوپر جاتے ہیں کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں تو ڈھکن کھول کے آپ اس کی اچھے طریقے سے خوشبو کو اوپر چڑھائیں دماغ کی طرف. چند دن اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی مجھے بہت گہری نیند آنا شروع ہو گئی. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس جو میں نے آپ کو بتائے ان کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ان کو لگاتار کرنے سے انشاءاللہ بہترین افادیت ملے گی انشاءاللہ. اگر معدے کے اندر کوئی پرابلم ہے، ایسی قبض وغیرہ رہتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جائے. تو یہ اگر آپ ایسے اقدامات اگر آپ لگاتار کریں گے انشاءاللہ یہ نیند کا جو مسئلہ جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز کا میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو پاؤں کے جو تلوے روزانہ ڈیلی روٹین میں پاؤں کے تلووں کے اوپر آپ سرسوں کے تیل کے اچھے طریقے سے آپ مالش کریں، لیکن ہلکے ہاتھوں سے آپ نے تیل کو جذب کرنا ہے. تو یہ اگر آپ لگاتار اقدامات کرتے ہیں انشاءاللہ نیند بھرپور آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.